کی مدار شریف ہے، وہاں پر آپ شہید ہو گئے، آپ خیمے گاہ تک نہیں پہنچ پائے۔ مخدومہ سکینہ نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا چاچا شہید ہو جائے گا تو میں پانی لینے کے لیے اپنے چاچا کو کبھی نہ بھیجتا، اور روئی تھی۔ اور ایک دردناک کہانی یہ بھی سن لیں، خاندان کا چاند ہونے کے باوجود، قمر بنو ہاشم کے باوجود، خاندان کا اتنا لاڈ پیار پانے کے باوجود، اتنا لمبا سروے قد کا انسان یہ ہے نہر فرات، اپنا ہاتھ رکھ دے، اتنی طاقت کہ کھڑے کھڑے پتھر پر اپنے پیر کے انگوٹھے سے دشمن کا نام لکھ دے۔ اتنی طاقت کے باوجود جب دمشق سے حسینی قافلہ واپس مدینے کے لیے پلٹا تو کربلا ہو کے مدینے گیا تھا۔ جب کربلا آیا تو مخدومہ سکینہ اور مخدومہ زینب کو قریب میں ایک مبارک بستی تھی، اس بستی کے لوگوں نے بتایا آ کر کے کہ ہم نے حسین کی لاش کو یہاں دفن کیا ہے، علی اکبر کی لاش کو یہاں دفن کیا ہے۔ وہ جو پہچان تھی ان کی، اس حساب سے انہوں نے بتایا تو ایک چھوٹی سی قبر دکھائی ان لوگوں نے۔ مخدومہ سکینہ نے پوچھا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ یہ چھوٹی سی قبر کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ تو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا نہیں مخدومہ طیبہ سیدہ، یہ چھوٹی سی قبر اصغر کی نہیں ہے، اصغر کو ہم نے حسین کے بغل میں رکھا ہے، حسین کے بغل میں رکھا۔ پھر یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ مولا عباس کی قبر ہے، تو چھوٹی سی تھی۔ کہا میرا چاچا تو سب سے لمبے قد کا تھا، سب سے حسین تھا، اتنی چھوٹی سی قبر کیوں بنائی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے مخدومہ سکینہ، سرکار مولا عباس کو یزیدیوں نے آپ کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ جھولے میں رکھ کے لاش یہاں دفنائی گئی تھی۔ صبر کی انتہا کر دی تھی، اگر ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی تو حسینیوں نے صبر کی انتہا کر دی۔ آج آپ اس مقام پر ہیں، یہ نہر فرات کا حصہ ہے، یہ علامت بتائی جا رہی ہے کہ اس مٹھی میں کائنات موجود ہے ماشاءاللہ۔ سمجھے، سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ حضور سرکاران مارہ شریف کے بہت قبیل کے بڑے عظیم شاعر ہیں، حضور صدیقی صاحب قبلہ، انہوں نے دلی میں کہا تھا کہ سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ آپ لوگ ایسی بارگاہ میں ہوں جہاں پر مولا عباس کے پاؤں آئے، مولا عباس کے وہ شعر یہ کہ مٹھی میں لے کے پانی میں، چلو میں لے کے پھینک دیا آب نہر کو، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن